السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رجب المرجب کی 21 تاریخ ہے۔ ماہ رجب المرجب میں ہمارے معاشرے میں ایک چیز جو پھیلی ہوئی ہے فرض اور واجب کے درجے میں، بلکہ اگر کہہ لیا جائے کہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر، تو وہ ایک رسم ہے اور وہ ہے کنڈوں کی رسم۔ یہ تصور کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جس نے کنڈے نہیں کیے وہ مسلمان ہی نہیں، اور یہ دیکھا جاتا ہے اور یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جو لوگ کنڈے نہیں کرتے لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ عجیب حماقت ہے، آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ مسلمان ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ پکے مسلمان ہیں۔ وہ کنڈے نہیں بناتا وہ مسلمان نہیں۔ آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں آپ پکے مسلمان ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، آپ فرض چھوڑ دیں آپ مسلمان ہیں۔ آپ ایسا فرض چھوڑیں جو تمام امتوں پر فرض رہا تو آپ مسلمان ہیں۔ آپ ایسا فرض چھوڑیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ چھوڑا، آپ مسلمان ہیں۔ اور دوسرا، کنڈے نہ بنائیں تو وہ مسلمان نہیں۔ آپ گناہوں سے بچیں یا نہ بچیں، سارے گناہ کرتے پھریں، خرافات کریں، سال بھر گانے بجائیں، ڈی جے بجائیں اور ہر طرح کی بےہودیاں آپ سال بھر کرتے رہیں، آپ مسلمان ہیں۔ اور دوسرا آدمی جو گناہوں سے بچتا ہے، ان خرافات میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ کنڈے نہیں بناتا تو وہ مسلمان نہیں۔ آپ کوئی نیکی کا کام کریں یا نہ کریں آپ مسلمان ہیں۔ دوسرا بیچارہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہے اور 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، روزے نماز کا پابند ہے، لوگوں کے حقوق اس نے نہیں مار کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ کنڈے بناتا نہیں تو مسلمان نہیں۔ عجیب یہ چیز پھیلی ہوئی ہے، لیکن آج یہ کنڈے ضرور کرنا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ ہمارے مسلمان جو بھولے بھالے مسلمان عوام ہیں اس نے بھی رسم جو ہے، یہ جو کنڈوں کی رسم ہے، اس رسم کو فرض اور واجب سمجھ کر قبول کر لیا، اور آہستہ آہستہ اس کو اتنا ضروری سمجھا جانے لگا کہ گھر میں دین کا کوئی کام ہو یا نہ ہو، میرا بچہ، میرا بیٹا، میری بیٹی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، میری بیوی، میرا شوہر نماز پڑھے یا نہ پڑھے، گھر میں کوئی نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو نہ بچتا ہو، داڑھی کٹواتا ہو کوئی بات نہیں، لڑکی بے پردہ پھرتی ہے کوئی بات نہیں، بے حیا محلے میں ایک دوسرے سے منہ مارتے پھرتے کوئی بات نہیں، لڑکیاں ادھر منہ مارتی پھر رہی ہیں، لڑکے ادھر منہ مارتے پھر رہے ہیں کوئی بات نہیں، سارے کام ہو رہے کوئی بات نہیں، لیکن کنڈے ضرور ہونا چاہیے۔ اور یہ اتنا زیادہ ضروری سمجھا جانے لگا کہ یہ دیکھا گیا انہی لوگوں کے یہاں جو کنڈے کرتے ہیں، ادھار لے کر کنڈے کرتے ہیں، بیاج پر پیسہ لا کر کنڈے کرتے ہیں، لیکن قربانی کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، حالانکہ وہ اس کے ان پر واجب بھی نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کریں، لیکن یہ ایک خرابی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک طرف رونا یہ ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں جن پر قربانی واجب ہے وہ قربانی نہیں کرتے، اور دوسری طرف رونا یہ ہے کہ جن پر کھانے کو نہیں ہے وہ ادھار لا کر جہاں کام کر رہے ہیں اس سے ایکسٹرا پیمنٹ لا کر، ایڈوانس لا کر اور بیاج پر پیسہ لا کر کنڈے کر رہے ہیں۔ یہ اتنا ضروری ہو گیا، تو یہ ایک ایسی نحوست ہے جو ہمارے معاشرے میں ایسی پھیلی ہوئی ہے، اسی کی وجہ سے یہ وبائیں، یہ گناہ عام ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے انسان گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہے، نیکیوں سے دور ہو رہا ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ جو شخص کوئی بدعت معاشرے میں پھیلاتا ہے تو جس قدر بدعت معاشرے میں پھیلتی ہے اسی قدر سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب دین میں ہم گڑبڑ کریں گے تو اس میں جو دین کی اصلی چیزیں ہیں وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اور یہ بدعت کسے کہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے یہ سمجھیں آپ کیا کنڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے؟ پوری 63 سالہ زندگی میں آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈے کیے ہوں، ان پر فاتحہ کی ہو۔ اس کے بعد صحابہ کی اتنی بڑی جماعت سالوں رہی، صدیوں رہی، ایک صدی تک تقریباً، ان میں سے کسی کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے کنڈے کیے ہوں۔ صحابہ کے بعد دوسری صدی میں تابعین رہے، انہوں نے کنڈے نہیں کیے۔ تابعین کے بعد تیسری صدی میں تابعین رہے، انہوں نے کنڈے نہیں کیے۔ اور آپ کو حیرت کی بات یہ بتاؤں، جن کے نام پر کنڈے کیے جاتے ہیں انہوں نے پوری زندگی کنڈے نہیں کیے۔ اچھا، بدعت کی اور ان خرافات کی ایک عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جن کے نام پر کر رہے ہوتے ہیں نا انہوں نے کبھی خود وہ کام نہیں کیا ہوتا ہے نا، حیرت کی بات۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے۔ کنڈے کے بارے میں یہ جو اس لیے یہ بدعت ہے کیونکہ بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو دین کا حصہ نہ ہو، جس کو نبی نے، صحابہ نے، تابعین نے، تابعین نے نہ کیا ہو، اور لوگ اس کو ثواب سمجھ کر، دین کا حصہ سمجھ کر کرنے لگے، تو پھر یہ بدعت کہلاتا ہے۔ بدعت کا نقصان کیا ہے؟ بدعت کا نقصان یہ ہے کہ بدعت انسان کو گمراہی میں دھکیل دیتی ہے، اور پھر وہ ایسی گمراہی جو اس کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، کہ ان کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ نئی جو ہے بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر بدعت گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بدعت کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ بدعتی شخص کو مرتے دم تک توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چند باتیں اس بدعت کے بارے میں۔ اب بات کرتے ہیں اس پر کہ جو کنڈے شروع ہوئے ہیں یہ کیسے ہوئے ہیں اور لوگ اس پر کیسے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں۔
بعض لوگ تو یہ نظر مان لیتے ہیں کہ ہمارا اگر یہ فلاں کام ہو گیا تو میں رجب کے کنڈے بھروں گی، میں رجب کے کنڈے کروں گا، اور اس کی نظر کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، نظر ماننا گناہ ہے، اور اگر کسی نے نظر مان لی ہے تو اس نظر کو پورا نہ کرے، یعنی کنڈے نہ بنائے، بلکہ اس کا کفارہ ادا کرے۔ اور کفارے کا طریقہ یہ نہیں کہ اس کنڈے کو کر لیا جائے، بلکہ کنڈے ہرگز نہ کریں، اور اس کا کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ آج جو کنڈوں کی رسم ہے وہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ صاحب انہوں نے یہ کہا تھا، ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا میرے نام کی فاتحہ دلاؤ۔ عجیب حماقت ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کنڈے منسوب کیے جا رہے ہیں، حالانکہ نہ تو 22 رجب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے، اور نہ ہی 22 رجب حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے۔ نہ پیدائش ہے نہ وفات۔ ان کی پیدائش تو رمضان 80-83 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات 148 یا 7 میں، یعنی 148 میں ہوئی ہے۔ تو نہ تو ان کی پیدائش ہے، ان کی جو وفات ہے وہ شوال میں ہے، پیدائش ہے جو رمضان میں ہے۔ رجب کا کوئی لینا دینا نہیں ہو، اس کو رجب کی طرف منسوب کیا گیا۔ اصل مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کنڈے ہیں یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ تو پیدائش کی خوشی میں ہوتے ہیں، نہ ہی ان کی وفات کی خوشی میں ہوتے ہیں، نہ ہی انہوں نے اس کو کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ بلکہ آپ اگر پڑھیں گے، تاریخ میں غور کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں خال المسلمین سیدنا کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے 22 رجب المرجب۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے 22 تاریخ کو، اور اس 22 رجب کی وفات پر ان کی خوشی میں روافض نے کنڈوں کا، میٹھی چیزوں کے تقسیم کرنے کا اور پارٹی منانے کا، جشن منانے کا جو ہے سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ روافض کی دین ہے جو دھیرے دھیرے مسلمانوں میں، سنی مسلمانوں میں پھیل گیا۔ وہ کیسے؟ کہ جس وقت روافض نے اس چیز کو ایجاد کیا تھا، اس وقت حکومت سنی مسلمانوں کی تھی اور اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، حکومت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ تو ایسے میں وہ کھل کر اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس پر ان کو اپنے لیے سزا کا خطرہ تھا۔ ایسے میں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں، روافض جو تھے، میٹھی چیزیں اور اس طرح ایک عید سے منایا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے گھر جا کر کھا اور کھلا لیا کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے، اور یہ کام اعلان نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ کام چھپ کر کرتے تھے۔ لیکن یہ جہاں رہتے تھے وہاں سنی مسلمان بھی رہتے تھے، اور ان سے چھپاتے اس لیے تھے کہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو پھر یہ اوپر حکومت تک بات پہنچ جائے گی اور ہمیں سزا ملے گی۔ تو ایک دن جب انہیں دھیرے دھیرے یہ بات ان کی عام ہونے لگی، کھلنے لگی، تو انہوں نے سنی مسلمانوں میں یہ چیز پھیلا دی کہ یہ جو ہم کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس روز کنڈے کرنے کو وصیت کی ہے کہ ہمارے نام کی نظر کی جائے اور کنڈے کیے جائیں، تو ہم اس لیے کرتے ہیں۔ بیچارے سادہ لوگ، وہ مسلمان جو پڑھے لکھے نہیں تھے، جو دین سے ناواقف تھے، انہوں نے اس کو ایسے ہی سمجھ لیا اور اس پر عمل کرتے چلے گئے، اور آج تک یہ رسم مسلمانوں میں رائج ہے۔ اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ روافض کی، اہل تشیع کی دین ہے کہ انہوں نے حضرت کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں، بغض میں ان کے اس رسم کو ایجاد کیا، اور وہ جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، ایک دوسرے کو مٹھائی کھلاتے اور کھاتے ہیں، اور مسلمانوں میں یہ چیز پھیل چکی ہے۔ تو مسلمانوں کو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، کنڈے نہیں کرنا چاہیے۔ کنڈے کرنا یہ بغض صحابہ میں اس کو شروع کیا گیا، نہ کہ حب ولی میں، یعنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کی وجہ سے کنڈے نہیں بنائے جاتے، بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں، یعنی ان کی وفات کی خوشی میں کنڈے بنائے جاتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں کنڈے بنانے چاہیے یا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں 2 تہوار دیے، ایک ہے عید الفطر کا اور دوسرا عید الاضحیٰ کا۔ ان دونوں کے احکام بیان کیے، اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ بھی یہ تہوار ہوتے کہ یہ جو کنڈے ہیں یا حلوہ ہے، یا یہ اگر تہوار ہوتے تو ان کی کہیں نہ کہیں شریعت میں ہمیں کچھ نہ کچھ اصل تو ملتی، کچھ تو احکام اس کے ملتے۔ جیسے عید الاضحیٰ کے تعلق سے قربانی کا حکم ہے کہ قربانی کون کرے؟ قربانی وہ کرے جو صاحب استطاعت ہو، جو صاحب نصاب ہو۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو ایسے ہی عید الفطر پہ فطرہ کون دے، اس کے بھی احکام ہے کہ فطرہ کون دے گا، کون نہیں دے گا، کس کو دیا جا سکتا ہے، کس کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو اگر کنڈے کرنا شریعت میں اس کی کوئی اصل ہوتی تو ضرور اس کا کوئی حکم شریعت میں موجود ہوتا کہ کنڈے کس کو کرنا چاہیے، کس کو نہیں کرنا چاہیے۔ جب قربانی جیسی عبادت ہر ایک پر لازم اور واجب اور ضروری اور فرض نہیں ہے، تو یہ کنڈے کرنا ہر ایک پر لازم اور فرض کیسے ہو گئے؟ بتائیں آپ۔ یہ بدعتیں اور نحوستیں، اسی لیے میں ان کو نحوست کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی قربانی نہیں کرتا
تو اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو شریعت اس کو ملامت نہیں کرتی، اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا اور کچھ بھی نہیں کہا جاتا. حد تو یہ ہے کہ جس پر واجب ہے وہ نہیں بھی کرتا، اس سے بھی کچھ نہیں کہتے. اور یہ نحوست ہے، اس لیے نحوست ہے کہ کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے بیچارے کو، وہ ادھار لا کر ایڈوانس لا کر اس لیے کرتا ہے کہ اگر میں نے نہیں کیے تو میرے محلے والے میرا جینا حرام کر دیں گے، مجھے برا بھلا کہہ کر. تو یہ خرافات ہیں جو ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں. ان سے بچیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. یاد رکھیں دین صرف وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سکھایا، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو، تابعین تبع تابعین کو سکھایا. اور وہ دین جو ہمارے پاس جو ہے محفوظ ہو کر آیا، بس وہی دین ہے. اس میں الگ سے جو لوگوں نے گڑبڑ کر دی ہے وہ ساری چیزیں ہیں، بدعات ہیں، رسومات ہیں، خرافات ہیں. ان سے بچیں. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو بدعاتوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.